اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج قرآن پاک کی سورہ ماعون کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ ایسی سورہ پاک ہے کہ انسان کی نفسیات پہ بڑے دلکش خوبصورت انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ یہ میں اس کا مفہوم ترجمہ جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، ویسے یہ ہر ذی شعور سے خطاب ہے کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے اور پھر وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور پھر کسی کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلواتا۔ خود کھانا تو کھلانا ایک طرف، دوسروں کو بھی نہیں کہتا۔ اور پھر وہ نمازی، ان کے لیے تباہی ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ اور آخری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ضرورت مند کو معمولی چیز عاریتاً یعنی عارضی طور پر بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم۔ تو اس میں بات یہ کی جا رہی ہے انسانی نفسیات کی بات کہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جزا اور سزا کو نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی پوچھا نہیں جائے گا، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس میں یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ کمزور لوگوں کو دباتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اور اگر گھر میں کوئی یتیم ہے تو اس کو بھی جو کھانا اس کا حق ہے، اگر اس گھر میں مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی اس کو نہیں دیا جاتا۔ یہ اس کی وضاحت ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ جو آدمی ہے، ایسے لوگ جو ہیں، وہ پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ جی ظالم ہے، یہ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو یہ لوگ پھر مسجد میں آ کے نمازیں پڑھ کے ایک ڈھونگ رچاتے ہیں، ایک ناٹک کرتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، کیونکہ ان کی نماز ادا کاری ہوتی ہے اور ریاکاری ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور پھر اس قدر بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں کہ ہمسایہ اگر کوئی ضرورت کی شے مانگ دے تو وہ بھی اس کو عارضی طور پر دینے کے لیے تیار نہیں۔ آخری صورت جس میں معاون کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے کئی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اصل میں زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قلیل شے کو کہتے ہیں۔ تو روزمرہ کی ضروریات بھی جو ہمسایہ دوسرے سے مانگے، کسی کے مہمان آ گئے، بستر مانگ لیا نہیں دیا، کسی کے کوئی برتن اس کو چاہیے کسی وقت وہ نہیں دیا، یہ چیزیں بھی یہ لوگ نہیں کرتے جو بد اخلاق اور
عاقبت پر ایمان نہ رکھنے والے، اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کو بھی قلیل شے میں اس لیے شامل کیا گیا کہ یہ 40واں حصہ ہے، یعنی 100 کے پیچھے 2.5 روپے، تو اتنی بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے، تو اس سے بھی یہ گھبراتے ہیں۔ یہ قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ یہ نمازی ہے، یہ کوئی گھر میں ظلم نہیں کرتا ہوگا، اگر اس کے گھر میں یتیم ہے تو اس کی اچھی طرح نگہداشت کرتا ہوگا، اس کو اچھا کھانا دیتا ہوگا، لیکن وہ صرف آ کے وہاں ایک تماشا کر دیتے، اس لیے ریاکار ہیں، یہ ان کی نماز ڈھونگ ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں بڑی واضح ہیں کہ ایک تو ہم مسلمانوں کے لیے 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عاقبت پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کہ ہم نے آگے پیش ہونا ہے، ہم سے سوال ہونے ہیں اور ہمیں جواب تیار رکھنے ہیں۔ اور دوسری بات، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دولت دی ہے، زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو وہ اس پر سام بن کر نہ بیٹھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اس لیے دی گئی ہیں کہ تم کسی کمزور کی بھی کسی وقت مدد کر دینا۔ انسانیت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور پھر نماز اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اللہ کو دکھانے کے لیے، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو 2-3 چیزیں بیان کی گئیں اس میں، کہ آخرت پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، غریب لوگوں کے ساتھ، یتیم لوگوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ اگر تم طاقتور ہو تو اچھا سلوک کرنا، ورنہ اس دن بچ نہیں سکو گے۔ اللہ کا بھی بتا دیا کہ نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنی، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا کہ مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ دونوں چیزیں بھی اس صورت میں بڑی بیسک اور بنیادی چیزیں بیان کرتے ہیں، یعنی انسان کی جو نفسیات ہے اس میں بڑی شاندار پیرائے میں اس پہ بات کی گئی ہے کہ جب انسان ظلم پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اور جب اس کے اخلاق اچھے ہو اس کے برعکس تو پھر وہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو لہذا اس سورہ معون میں یہ باتیں کی گئیں کہ یہ باتیں اگر کسی میں ہے تو چھوڑ دے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف آئے۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے اور اس کا لائسنس نہیں ہے یا کاغذات پورے نہیں ہیں، تو اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں چوک میں پولیس کھڑی ہے، تو پھر 3-4 کلومیٹر دور کا چکر لگا کے جائے گا، وہ پولیس کے سامنے سے نہیں گزرے گا کیونکہ کاغذات پورے نہیں ہیں۔ لہذا اس لیے جب اللہ کے پاس جانا ہے تو کاغذات پورے ہونے چاہیے، عاقبت پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ یہ بہت بیسک بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر عاقبت پر ایمان مضبوط ہو جائے گا تو آدمی گناہ چھوڑنا شروع کر دے گا کہ میں نے کل کو اس کا جواب دینا ہے، اور نیکی کی طرف بڑھتا جائے۔ اور اگر کمزور ہو جائے گا عاقبت پر بیان تو پھر گناہ کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا، کہے گا جب حساب ہی کوئی نہیں، کسی نے پوچھنا ہی نہیں، سوال ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ اس میں دلیر ہو جائے گا گناہوں میں۔ لہذا عاقبت اور آخرت پر جو مضبوطی ہے اس کو کہا گیا ہے پہلی آیت میں کہ دین کو جھٹلاتے ہیں، یعنی دین روز جزا کو بھی کہا جاتا ہے، مالک یوم الدین، اور دین اسلام کو بھی کہا جاتا ہے، دین اسلام، دونوں معنی میں دین استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے گزارش صرف یہ ہے کہ یہ جو میں گفتگو کی یا اس سورہ کے بارے میں جو آپ سے باتیں کی ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے پیورٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اگر اس کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں تو بھی اچھی نیت کے ساتھ،
یہ نہیں کہ کام ہو گیا یہ نہیں ہو گیا، کوئی کام ہوگا یا نہیں ہوگا، نماز پڑھنی ہے، 5 وقت پڑھنی ہے، کام ہو نہ ہو، نفع ہو نقصان ہو، مسلمان کے لیے نماز فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ چونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز کی ایک ہی شرط ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے کہ اس کی کنڈیشن کوئی نہیں، اس کی شرط کوئی نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ ہو جائے گا، وہاں ہوگا، یہاں ہو سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن وہاں ہوگا، یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو یہاں اور وہاں دونوں جگہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمات سے نوازے، اور آپ کو مجھ کو سب کو اپنے حفظ میں رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔